قومی ایئر لائن بالآخر بک گئی۔ جہاز اب عارف حبیب کنسورشیم اڑائے گا۔ قومی پرچم بردار ایئر لائن کو عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں خرید لیا۔ لکی کنسورشیم 134 ارب روپے کی بولی لگا کر دوسرے نمبر پر رہا اور حتمی بولی کا فیصلہ اوپن بڈنگ کے ذریعے ہوا۔ اب مہر بند لفافے میں کی گئی پیشکشیں کھولنے کے پہلے مرحلے میں عارف حبیب گروپ 115 ارب روپے کی پیشکش کر کے سب سے آگے رہا تھا۔ پہلے مرحلے میں لکی کنسورشیم نے 101 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی لگائی تھی۔ ایئر بلو 26 ارب 50 کروڑ روپے کی سب سے کم بولی لگا کر پہلے مرحلے میں ہی باہر ہو گئی تھی۔ حکومت نے پی آئی اے کی فروغ کے لیے کم سے کم قیمت 100 ارب روپے مقرر کی تھی۔ نجکاری کی تقریب براہ راست ٹی وی پر نشر کی گئی تھی which was quite cool actually to watch the entire process۔ پی آئی اے کی نجکاری کی یہ دوسری کوشش تھی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ پچھلے سال پہلی کوشش اس وقت ناکام ہوئی جب پی آئی اے کے لیے صرف ایک کمپنی نے صرف 10 ارب روپے کی بولی لگائی تھی۔ اور اب اس پر بات کر لیتے ہیں کہ حکومت اس نجکاری سے حکومت کو کیا ملے گا۔ تو حکومت 75% شیئرز کے لیے دی جانے والی رقم میں سے صرف 7.5% رقم لے گی، جبکہ باقی رقم جو ہے وہ پی آئی اے میں ہی شامل کر دی جائے گی، واپس انویسٹ کر دی جائے گی، یعنی کہ کامیاب بولی جس نے لگائی ہے، جو بڈر ہے، اس رقم کو ادارے کے لیے ہی استعمال کرنے کا پابند ہوگا۔ لیکن اس فروغ سے حکومت کو ہر سال اربوں روپے کے نقصان سے ایٹ لیسٹ چھٹکارا تو مل جائے گا۔ ماہرین معیشت کی جانب سے ایک اعتراض یہ سامنے آ رہا ہے جو کہ بھلے پی آئی اے 135 ارب روپے میں فروخت ہوئی ہے، مگر 75% شیئرز کی فروخت سے حکومت کو کم و بیش 10 ارب روپے ہی حاصل ہوں گے، اور یہی 10 ارب روپے کی آفر گزشتہ سال حکومت کو بلو ورلڈ نے 60% شیئرز پرچیز کرنے کے لیے دی تھی۔ بہرحال یہ نجکاری معیشت کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ سو wishing them best of luck۔